मसीह यसु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़िशान लेके आया हूँ शफायत प्रोग्राम। तो अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस शफायत प्रोग्राम में अपने उन तमाम तर हम खिदमत भाइयों को दावत देते हैं जो पाकिस्तान में बतौर उस्ताद या बतौर पासबान या बतौर मुबशर या बतौर एल्डर या डीकन या एक मजबूत ईमानदार की सूरत में मसीह खुदावंद की खिदमत को कलाम के मुताबिक कर रहे होते हैं। और हमारी हतुल वसा कोशिश ये होती है कि वो आएँ और अपने तजर्बात शेयर करें। सो इसी तरह से आज मेरे पास जो मेहमान हैं उनका नाम बताने से पहले मैं आपको ये बताता चला जाऊँ, जब मैं अपने तालिब इल्मी के दौर में था तो मुझे ये शरफ़ हासिल हुआ कि मैं उनसे होमोलैटिक यानी कि इल्मुल वाज़ को पढ़ सकूं। और वो बतौर प्रोफेसर लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में तब आए, तब वो जवान थे, अब जवान तो वो अभी भी हैं, तो तब वो बिल्कुल यंग एज में थे। तो उन्होंने आके मुझे पढ़ाया और ना सिर्फ तब से लेके अब तक वो पढ़ा रहे हैं बल्कि खुदा ने उनको इज़्ज़त बख्शी और वो लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में आज बतौर प्रिंसिपल खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं आपको इंतज़ार कराए बगैर तारुफ करवाना चाहूँगा सर अंजुम साहब का, अंजुम शहजाद साहब। सर मैं आपको वेलकम कहता हूँ शफायत प्रोग्राम में। सर बड़ा अच्छा लगा आपसे इस प्रोग्राम में मिलके। आपको कैसा लगा अपने शागिर्द के साथ मिलके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और शुक्र है खुदा उनका कि फिर से हमारी मुलाकात हो रही है और वो लम्हे याद आ रहे हैं जो हमने वो सीखने सिखाने के अमल के दौरान में गुजारे हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं सर के बारे में आपको बताता चला जाऊँ। खुदावंद ने जो खिदमत का तोड़ा इनको दिया है वो बतौर उस्ताद ही नहीं बल्कि बतौर पासबान फ़रुखाबाद में ये काम कर रहे हैं। और ना सिर्फ बतौर पासबान बल्कि खुदा ने इनको मुल्क पाकिस्तान में DIA दी डोमिनेट इंटरनेशनल असम्बली में बतौर बिशप भी खुदा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर इतनी सारी खिदमात हैं आपके पास, मैं कभी कभार तारुफ़ करवाते हुए ख़ुद बड़ा खुदावंद में शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि खुदावंद ने हमारे उस्तादों को इतनी खिदमत से नवाजा। हम हौसले से उनका तारुफ़ करवाते हैं और फिर बरकत भी पाते हैं सर। सो अज़ीज़ों, हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे और मेरी गुजारिश है सर से कि सर आप खुदा के कलाम का हवाला पढ़िए ताकि हम कलाम और दुआ से सिलसिले को शुरू कर सकें। खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम में से हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी आयत नंबर 31 से लेकर आयत नंबर 39 तक। रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत से मैं शुरू करूंगा। खुदावंद के कलाम में कुछ यूँ लिखा है, पासा में इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा? खुदा के बरगज़ीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यसू वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिनेंगे। मगर इन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यस्सू में है उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना ज़िंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। आमीन आमीन। हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदाए के दूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम की तहरीर के लिए जो तेरे बंदा की मार्फत हम सब के गोश गुजार हुई। बख्श दे बाप आसमानी आज के कलाम की वो बातें जो हमारे दरमियान हो, सुनने वाले तमाम तर अजीज़ों को मुल्क पाकिस्तान और मुल्क पाकिस्तान से बाहर जो कोई भी सुने उसे बरकत मिले और ईमान में तरक्की पाए। ये सब कुछ मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी सर, आपने जो हवाला पढ़ा इसके मतलब आप अपनी राय शेयर करें। जी, मैं 34वीं आयत फिर से पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है, कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यस्सू वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाईं तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। आज
کچھ لمحوں کے لیے ہم شفاعت پر توجہ دیں گے، شفاعت پر غور کریں گے، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے شفاعت یا انٹرسیشن۔ اور اگر ہم انٹرسیشن کا جو لفظی مطلب ہے وہ آکسفورڈ ڈکشنری میں دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں اس کا جو مطلب ملتا ہے انٹرسیشن کو، وہ ہے سفارش یا شفاعت یا دعا یا درخواست۔ اور اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں دیکھیں تو جو اس کی ڈیفینیشن ہم کو ملتی ہے وہ ہے the action of intervening on behalf of another۔ اور جب ہم اس کو اردو میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دوسروں کی طرف سے مداخلت کی کارروائی، یعنی کسی کے کام کو آ کر آگے بڑھانا یا اس کے کام کو آگے لے کر چلنا، کسی کو اس کے کام کے بارے میں بتانا یا اس کے کام کی سفارش کرنا۔ اور اگر ایک اور نظریے سے ہم دیکھیں تو جو اس کی ڈیفینیشن ہم کو ملتی ہے وہ ہے the action of saying a prayer on behalf of another prayer of intercession، یعنی ایسا عمل جس میں کسی مانگنے والے کی سفارش کی جائے۔ یہ شفاعت جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی مانگنے والے کی سفارش کی جائے۔ اور آکسفورڈ کی ڈکشنری کو لے کر اور جب ہم اس کو روحانی معنوں میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو اس کی ایک تعریف آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی دعا جو کسی کی بخشش کے لیے کی جائے شفاعت یا انٹرسیشن کہلاتی ہے۔ سو ہم آج اسی ٹاپک پر چند لمحوں کے لیے، چند ثانیوں کے لیے غور کریں گے کہ انٹرسیشن اصل میں ایک ایسی دعا ہے جو کسی کی بخشش کے لیے کی جاتی ہے۔ اور اگر ہم اپنی دنیاوی زندگیوں میں اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہمارے گھروں میں انٹرسیشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جیسے اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو کسی کام میں مکمل نہیں ہے اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور باپ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور اس کے لیے یہ قابل قبول بات نہیں ہوتی کہ اس کا بچہ کوئی غلطی کرے۔ ایسے ہی اور ماں بھی اپنے بچے کے ساتھ بڑی زبردست رشتے میں ہوتی ہے، اس کا سب سے گہرا رشتہ ہوتا ہے ماں کا۔ تو جب کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو اس کا والد جو ہے وہ غضبناک ہوتا ہے، تو اس کی جو والدہ ہے وہ اپنے بچے کی سفارش کرتی ہے اپنے شوہر سے کہ دیکھیں میں نے اس کے لیے کتنے مصائب اٹھائے ہیں، میں نے اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور وہ اس طریقے سے اپنے شوہر کے سامنے اپنے بچے کی سفارش کرتی ہے۔ اس مثال سے ہم سفارش کو جو ہے یا انٹرسیشن کو یا شفاعت کو جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں کہ ایک شخصیت کا دوسری شخصیت کے لیے کسی اعلیٰ رتبے والی شخصیت سے سفارش کرنا، کسی اعلیٰ رتبے والی شخص سے اپنے سے اعلیٰ رتبے والی شخصیت سے اس کے بارے میں بات چیت کرنا اور اس کی معافی تلافی کروانا یا اس کے بچاؤ کے لیے درخواست کرنا، یہ شفاعت یا سفارش یا درخواست کہلاتی ہے۔ اور اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو بائبل مقدس میں ہمارے پاس بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ بہت سے خدا کے خدام جو تھے انہوں نے امتوں کے لیے، انہوں نے لوگوں کے لیے جو ہے وہ شفاعت کی، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو نام آتا ہے وہ ہے بزرگ موسیٰ کا۔ اور اگر ہم موسیٰ کی زندگی کی طرف دیکھیں تو وہ بہت زبردست بندہ تھا جس نے ایسی انٹرسیشن کی کہ جو آج تک یاد رکھی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند جو ہے وہ بنی اسرائیل پر غضبناک ہوا کہ انہوں نے مجھے چھوڑا اور انہوں نے بت پرستی کی تو میں ان کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ کیا خوبصورت مثال آپ نے۔ تو موسیٰ نے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر تو ان کو بچا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بچا سکتا تو میرا نام اس کتاب حیات میں سے جو تو نے لکھیا نکال دے۔ ایسی جو شفاعت ہے، ایسا مقام جو ہے، ایسی شفاعت اس نے کی، میرا خیال ہے یہ ہمیں بہت کم ایسی مثال ملے گی شفاعت کی کہ اس نے
اپنے آپ کو پیچھے کر دیا اور اپنے لوگوں کو آگے کر دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اس عمل سے گو کہ وہ خداوند کے سامنے آیا، لیکن اس کے اس عمل سے خداوند نے ان کو چھوڑا بھی. صحیح. سو کچھ چیزیں ہیں جو شفاعت کے لیے بڑی اہم ہے. سب سے پہلے تو جس شخص کے لیے آپ شفاعت کر رہے ہیں، جس شخص کے لیے آپ سفارش کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کے دل میں احساس ہونا ضرور ہے، واہ. جو کہ موسیٰ کے دل میں اپنی قوم کے لیے تھا. سو شفاعت کرنے والے کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کے دل میں جس کے لیے وہ شفاعت کر رہا ہے احساس ہو، اس کے اندر وہ جذبہ ہو کہ جو اس کو اس کی شفاعت کے لیے جو ہے وہ مجبور کر دے، اور وہ جب اس کی شفاعت کرے تو جو آگے جس کے آگے شفاعت کی جا رہی ہے وہ بالکل اس کے مطابق اس کا جذبہ دیکھ کے، اس کی محبت دیکھ کے، اس کا احساس دیکھ کے نہ کر سکے. جیسا خداوند جو ہے اس نے موسیٰ کا جذبہ دیکھا اور وہ نہیں کر سکا، اور خداوند نے اس قوم کو بخشا. گو گاہے بگاہے خداوند نے ان کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا، لیکن موسیٰ کی بدولت وہ قوم جو ہے، موسیٰ کی شفاعت کی بدولت وہ قوم جو ہے وہ اس ملک میں پہنچ گئی، اور خداوند نے ان کو اس وقت بخش دیا. اسی طرح کا جو کام ہے وہ ہمیں سیکنڈری طور پہ مسیح یسوع کی زندگی میں ملتا ہے. موسیٰ کے بعد خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا کہ موسیٰ نے تو کہا نا کہ میرا نام اس کتاب حیات میں سے مٹا دے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے شفاعت کے لیے اپنے آپ کو قربان ہی کر دیا. اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. دیکھیں شفاعت کی کیسی عظیم مثال ہے یسوع مسیح کی زندگی میں، کہ ایک طرف تو اس کے کیل ٹھوکے جا رہے ہیں، اس کو مارا جا رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے باپ ان کو معاف کر کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. یہ تھی اس کی شفاعت کی عظیم مثال جو کہ اس نے اپنی زندگی میں دی، کہ ان کو بھی اس نے معاف کروا دیا خداوند سے، جو کہ اس کو ایذا دے رہے ہیں، جو کہ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو کہ اس کو تکلیف دے رہے ہیں. ان کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یسوع مسیح میں احساس تھا اپنی قوم کے لیے، یعنی پوری انسانیت کے لیے خداوند یسوع مسیح کے دل میں احساس تھا، اور اس احساس کے تحت اس نے ان کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے سب کی معافی کی درخواست جو ہے وہ کی، یعنی شفاعت کی درخواست جو ہے وہ کی. اور پھر خداوند یسوع مسیح کی آپ مثال دے سکتے ہیں صلیب پر بھی، کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر بھی ڈاکو کی جو ہے وہ شفاعت کی. جب اس نے کہا کہ اپنی بادشاہی میں جب آئے تو مجھے یاد رکھنا، تو خداوند یسوع مسیح نے اس وقت کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. خداوند یسوع مسیح کسی وقت بھی ہماری شفاعت جو ہے وہ کرنے کی قابلیت اور اہلیت رکھتے ہیں، اس لیے کیونکہ انہوں نے انسان سے ایسی محبت رکھی ہے. شکریہ سر، آپ کی بات کو میں آگے لے کے بڑھوں گا. تو ناظرین، آپ جیسا کہ سر سے بات کے دوران خدا کے کلام کو سیکھتے ہوئے میں نے دی ایکشن آف انٹرویننگ بہاف آف این ادر، دوسرے کی طرف سے مداخلت کی کارروائی، کتنی خوبصورت انہوں نے مثال شیئر کی اور مجھے بڑی برکت مل رہی تھی. پر اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے لے کے جائیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے ہوشنا ٹی وی چینل.